السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن انٹرنیشنل کا میزبان اور صدائے لندن کے خصوصی پروگرام میں آپ کا میزبان سہیل باوا خوش آمدید کہتا ہے. آج اس طرف آج کا دن بلکہ 2 ہفتے سے ہر طرف یعنی دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں کورونا کا خوف و ہراس یا یہ آواز نہیں لگ رہی ہو کہ کورونا پھیل رہا ہے. دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہو کہ وہ اس کورونا وائرس سے محفوظ ہو. تو آج میں کچھ علماء اکرام سے بھی ہم نے انٹرویوز لیے, ان سے بھی کچھ یعنی قرآن و حدیث کے حوالے سے معلومات ہم نے لی اور ہم نے ان کی رائے معلوم کی کہ کرونا وائرس سے متعلق ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے. اس وقت میں جہاں موجود ہوں یا جو صاحب میرے ساتھ موجود ہیں برطانیہ کے بلکہ ورلڈ وائڈ معروف تاجر, معروف بزنس مین ہیں. آپ حضرات نے ان کو پہلے اسکرین پر دیکھا ہوگا, جناب زاہد صاحب. تو میں درس قرآن انٹرنیشنل کے پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہم زیادہ پروگرام لمبا نہیں کرنا چاہیں گے بلکہ مختصر 2 سوالات ان سے ہم کریں گے. سب سے پہلا سوال زاہد صاحب یہ ہے کہ آپ یہ فرمائیں کہ گورنمنٹ کی جو ڈیسیشن ہے اور ان کے جو اقدامات ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, اگرچہ ان کے ان اقدامات اور ڈیسیشن پر کافی ان کو نشانے کا بھی سامنا ہے اور کافی تنقید کا بھی سامنا ہے, تو آپ اس حوالے سے ایز اے تاجر, ایز اے بزنس مین کیا کہیں گے ایسی صورتحال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جہاں تک اس بیماری کا تعلق ہے, یہ بیماری تو بہت سیویئر بیماری ہے کہ چائنا سے یہ چلی اور پورے یورپ سے ہوتی ہوئی اب ظاہر ہے کہ امریکہ اور ہمارے ایشیا میں بھی اور اب یہ انگلینڈ کے اندر بھی اس کی رپورٹس آ گئی ہیں کہ کافی لوگ جو وہ متاثر ہو رہے ہیں اس سے. تو لیکن جو میں نے تحقیق کی ہے, جو تھوڑا سا میں نے اس کو جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ پینک جو ہے وہ کریٹ نہیں کرنا چاہتے. یہاں کے جو چیف میڈیکل آفیسر ہیں وہ بہت ہی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور ان سے اوبیسلی جیسے دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر انہوں نے اسکولوں کو بند کیا, لاک ڈاؤن کیا. جیسے کل پرسوں ہی میری اپنے ایک کولیگ سے, فرینڈ سے بات ہو رہی تھی اٹلی کے اندر, تو انہوں نے پینک میں آ کے سب کچھ بند کر دیا. تو انہوں نے لیکن ایسا نہیں کیا, حالانکہ ہم لوگ کوئی اٹلی سے زیادہ دور نہیں ہیں, ہم یورپ کے ساتھ جڑا ہوا ملک ہے سارا یہ جو UK ہے, اور اس کے اندر بھی آمد و رفت لوگوں کی بہت زیادہ ہے اگر اس حساب سے دیکھا جائے. تو لیکن انہوں نے اسکول کو لاک ڈاؤن نہیں کیا کیونکہ انہوں نے یہ چیز کہی کہ جو بیسیکلی بچے ہیں ان کے اندر امیونٹی لیول جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے کافی, اور اب تک اگر یہ ہونا ہوتا تو بچوں کے ساتھ کافی تعداد میں ہو گیا ہوتا. پھر ہاں, جو ہاسپٹلز ہیں وہ مین جگہ ہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی 50+ یا 60 کی جو ایج کے لوگ ہیں ان کو زیادہ متاثر کرے گا یہ. تو انہوں نے بہت ہی اسمارٹ موو لیا ہے اس معاملے میں کہ انہوں نے اسکولوں کو جو ہے وہ اب تک لاک ڈاؤن نہیں کیا ہے, لیکن وہ ہاسپٹلس کی سطح کے اوپر جو ہے وہ اقدامات کو پورا کیے جا رہے ہیں کہ وہ ہاسپٹلس کے اندر جو بیڈس ہیں, جو ICUs ہیں, ان کو بہتر بنا رہے ہیں, اس کے اندر فیسلٹیز کو بڑھا رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ریسپائریٹری ڈیزیز ہے, اس کے اندر لنگس کے اوپر جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے آپ کے. تو اس کے لیے ظاہر ہے اگر کوئی اینڈ اپ بھی ہوتا ہے تو وہ ICU میں ہی ہوتا ہے جا کے, یا اس کو انتہائی نگہداشت جو چاہیے ہوتی ہے وہ ICU میں ہی چاہیے ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہ لوگ اقدامات سارے کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر یہ اسکولوں کو لاک ڈاؤن کرتے ہیں, مارکیٹس کو بند کرتے ہیں, تو الٹیمیٹ ایک پینک تو ہوگا. اور پھر جو ظاہر ہے کہ بہت سارا جو ایک عملہ ہوتا ہے یا لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہاسپٹل سے جڑی ہوئی ہے, جنہوں نے اصل میں لوگوں کو سرو کرنا ہے کسی بھی ممکنہ صورتحال میں, اگر وہ لوگ پینک ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ان کی اسٹریٹجی بالکل ٹھیک جا رہی ہے. انہوں نے جو اویئرنیس دی ہے لوگوں کو, مختلف کمیونٹیز کو مختلف انداز میں اویئرنیس دے رہے ہیں. جیسے مسلمان لوگوں کو, ہم لوگوں کو ظاہر علماء کے ذریعے سے ساری انفارمیشن آ رہی ہے, اسی طرح مختلف کمیونٹیز کے جو لیڈرز ہیں ان کو ڈفرینٹ انداز میں دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا جو نیشنل ٹیلی ویژن جو ہیں سارے کے سارے ایکٹیو ہیں, نیوز پیپر ایکٹیوز ہیں, اور لوگوں کو ہر اعتبار سے انفارمیشن دی جا رہی ہے. تھوڑا سا پینک ہے اسٹورز کے اندر, جو اشیاء خورد و نوش ہیں, جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, اس میں عام لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا پینک کا شکار ہو گئے ہیں. لیکن الحمدللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے, حالانکہ گورنمنٹ کی کوئی ایسی پالیسی سامنے نہیں آئی ہے اس کے حوالے سے. ہاں, لیکن اس کو دکانیں بند, لاک ڈاؤن, بالکل شہر کو لاک ڈاؤن. آپ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کیا جائے گا اس شہر کو بھی؟ دیکھیں, یہ ہو سکتا ہے لیٹر اسٹیجز پہ, لیکن ذرا دیکھنا یہ پڑے گا
کہ کس حد تک یہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، یا یعنی کہ جو بھی معاملات ابھی سامنے آتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ انہوں نے سارے معاملات کو کرنے کے لیے بندوبست کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں کافی حد تک. یہ اگر کوئی ممکنہ صورتحال کھڑی ہوتی ہے تو اس کے لیے اگر لاک ڈاؤن کچھ دنوں کے لیے کرنا پڑا تو یہ وہ بھی کریں گے، کیونکہ دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اچھا، آسٹریلیا آپ دیکھیں، اسی طریقے سے آپ امریکہ دیکھیں اور یو کے دیکھیں، یہ 3 بڑے ملک ایسے ہیں کہ جس میں عمومی طور پر یہ ان کو عوام کو احتیاطی تدابیر سے تو آگاہ کیا گیا، مساجد اور ایسے جو ورک پلیس ہے ان کو تو پابند کیا گیا، لیکن لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا ان تینوں ملک کے اندر. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اب ان کی اسٹریٹجیز بھی میرے خیال سے کم و بیش یہی ہوں گی ساری کی ساری. جیسے ہی میں نے یہاں پہ عرض کیا آپ سے، ایک سوال ابھی آپ نے کیا تھا، اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے کہ ہمارے لوگ پینک کیوں کریٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ان اوتھینٹک جو نیوز ہے وہ آ رہی ہے. پہلے اگر کوئی نیوز آتی تھی ظاہر ہے تو وہ جوک آ رہے ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، تو اس میں تو ہمیں اس کی جو تباہ کاری کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا تھا. لیکن اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ نیوز کس طرح جو ہے وہ بارش کی طرح برستی ہے. مختلف 4 ڈفرینٹ ڈائریکشن سے 4 ڈفرینٹ نیوز آ جاتی ہیں آپ کو. آپ پاکستان کا دیکھ لیں، ہندوستان کا دیکھ لیں، آپ جتنے بھی ممالک ہیں وہاں سے جو نیوز آتی ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر آتی ہے، اس میں کوئی ریفرنس نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، ایک بندے نے بس نیوز فارورڈ کر دی ہوتی ہے. تو اب ظاہر ہے وہ سوشل میڈیا کے اثرات ہیں کہ ہم کیونکہ اس کو بالکل سیریس لے لیتے ہیں اور اسی کو ہم حق سچ مان لیتے ہیں، تو اس کا بھی ایک اثر ہے. یہ جو پینک ہونا ہے یہ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے. ہو سکتا ہے لوگ مسلمان تو رمضان کی تیاری کر رہے ہوں. ہاں ایسا بھی ہے کہ بھائی چونکہ رمضان کے ایام قریب بہت سارے دیکھیں بہت ساری چیزیں نارمل کورس آف بزنس میں بھی چل رہی ہوتی ہیں. جس طرح بہت ساری گروسری شاپس کے اوپر لوگ جاتے ہیں، جیسے ابھی میں کل ایک جگہ میرا جانا ہوا تو وہ ایک بہت بڑا ہول سیلر کی ایک شاپ ہے وہ، تو وہاں پہ لوگ ٹرالیز بھر بھر کے ویسے ہی لے کے جاتے ہیں کیونکہ آگے وہ سیل کرتے ہیں. اب کچھ لوگ جو ایڈ ہوئے انہوں نے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی تصویریں چلا دیں گے، یہ بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں. اس سے تاثر یہ ہوا کہ شاید پتہ نہیں لوگوں میں پینک ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ اس سے بھی پینک بڑھ رہا ہے، گزشتہ سے اس کو پیوستہ کریں اگر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ تو پہلے بھی ایسے ہی سامان لے کے جاتے رہے ہیں. تو سوشل میڈیا کا کمال ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو چیز اس طریقے سے دکھاتا ہے کہ آپ پینک ہو ہی جاتے. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ آپ خود بزنس مین اور تاجر ہیں، اس ایسی صورتحال میں آنے والے دنوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر آپ کو آنے والے دنوں میں کسی بھی ملک میں سرمایہ کاری کرنی پڑے، آپ کا جو اپنا کام ہے، جو بھی آپ جو کام کر رہے ہیں ریسیپی ڈائریکٹ کے حوالے سے یا برگریل کے حوالے سے، تو آپ کیا کریں گے اس وقت اگر آپ کے پاس کوئی پرپوزل لے کے آتا ہے؟ دیکھیں بزنس جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ امن کے حالات میں ہی ہوتا ہے. جہاں پینک ہوتی ہے، جہاں پہ افراتفری کی صورتحال ہوتی ہے، وہاں بزنس تو نہیں ہو سکتا. اور اب ہم چاہے کتنا یہ کہیں کہ لوگ سوشل میڈیا کی وجہ سے پینک ہیں یا کسی وجہ سے بھی پینک ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بزنس تو لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اب لوگ جب تک پینک رہیں گے اور یہ صورتحال جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو جاتی، نارمل نہیں ہو جاتی، تب تک ظاہر ہے بزنس کی صورتحال تو ویسی ہی نہیں رہے گی جیسے کہ ایک امن کے حالات میں اور نارمل ہوا کرتی ہے. تو اس کے لیے میں تو یہی کہوں گا کہ ہاں ہمارے ظاہر چیزوں میں بھی بہتری تبھی آئے گی جب ان ساری جگہوں کے اوپر حالات نارمل. کتنا نقصان ہونے کا خطرہ ہے آپ کے خیال میں؟ یہ ویسے ایک اندازہ ہے کہ آپ کا بھی ماشاءاللہ ہاں کافی اس سلسلے میں بزنس کے حوالے سے دیکھیں پریڈکشنز ہیں. اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی جس طرح میں ایک طرف آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف لوگ خریداری کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، اور جو دکاندار ہے اس کا سارا اسٹور خالی ہو رہا ہے، ایک طریقے سے پرانا مال تک جو ہے وہ اس کا بکری ہو رہا ہے اور وہ جا رہا ہے. تو آپ کی کیا پریڈکشنز آپ کریں گے اس سلسلے؟ دیکھیں اس میں دونوں چیزیں ہیں. کچھ لوگ حالات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ اسٹوریج کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی ظاہر ہے اس میں وہ یہ اس کو اس اپرچونٹی کو انہوں نے ایز اے بزنس اپرچونٹی کے طور پہ لے لیا ہے رادر کہ وہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اس موقع کے اوپر. یہ ایک ظاہر ہے ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے. باقی رہی بات کہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے جو کہ آپ نے ابھی فرمایا، تو نقصان تو بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ ابھی چائنا کا میں سن رہا تھا کہ صرف ٹرکی میں جو اس کے چائنا سے لوگ آتے تھے ٹریولنگ کرنے کے لیے، ٹورزم کے لیے، ان کے نہ آنے کی وجہ سے اس کو $17 بلین کا لاس ہوا ہے تقریباً. 17 بلین صرف ایک ٹرکی کو. پوری دنیا کے اندر جانے والے لوگوں کی تعداد، پھر ابھی آپ یہ اٹلی کو دیکھ لیں، اس میں تھوڑا سا میں نے جب انویسٹیگیٹ کیا،
اب اٹلی سے پوری دنیا کا فیشن نکلتا ہے جی. پوری دنیا کی کلودنگ ساری ٹرکی سے نکلتی ہے. چائنیز لوگوں نے وہاں بڑی بڑی فیکٹریز لگائی ہوئی تھی, وہاں پہ ان کا لیبر ڈپلوائے کیا ہوا تھا انہوں نے سارا. اور سیاحت بھی تھی, اب سیاحت بھی بہت زیادہ تھی, سوئٹزرلینڈ کا بارڈر بہت زیادہ. ہر کوئی جانتا ہے کہ اٹلی کے اندر روم میں جو ہے وہ لوگ اور وینس میں اور ہر جگہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں, میلان وغیرہ میں, تو وہ سارے رک گئے ایک دم سے. تو اس کی وجہ سے تو بہت بڑے نقصان ان کو پچھلے 2-3 مہینے میں جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز کا ہو چکا. اب کتنا ہوگا آگے وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے یہ چیز جاتی کہاں تک. اچھا, آپ اس کو وہ بریکسٹ جو ابھی ہوا ہے برطانیہ اور یورپ کا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے جو نقصان ان کو وہ اس کا ازالہ بھی, اور ابھی یہ صورتحال ان کو, تو یورپ کو یہ مزید دھچکا لگے گا ان حالات سے؟ دیکھیں پہلے تو پہلے تو جو یہ ٹاپک تھا نا بریکسٹ کا, اس کی ڈائمینشنز ہی کچھ اور تھی. پہلے جب بریکسٹ کی بات ہوتی تھی تو پیورلی اکنامک سینس میں ہی ہوتی تھی جی, کہ بھائی ہمیں کیا نقصان ہوگا, ان کو کیا نقصان ہوگا, یو کے میں کس قسم کی چینجز آئیں گی, وہاں پہ کیا. اب تو یہ چیز بالکل اس ٹاپک کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا جا رہا. اب تو اکنامکلی اور سوشلی جو نقصان ہو رہے ہیں اور جو چیزیں اور جو اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں, اس کا تعلق تو یہ حالیہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان سے ہے. بریکسٹ تقریباً irrelevant ہو گیا ہے, لوگوں کو تو وہ ٹاپک ہی بھول گیا, بالکل بھول گیا. آپ دیکھیں پچھلے کچھ دنوں تک بڑا گرم ٹاپک تھا یہ, اور ظاہر ہے گورنمنٹ کے اوپر کافی پریشر تھا کہ بھئی آپ اس کو کریں, لیکن اب تو ظاہر ہے یورپ میں بھی سارے ملکوں کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے. اپنے بارڈرز تک بند کر دیا, وہ اپنے بارڈرز بند کر دیے. وہ جو اس چیز پہ کافی برہم تھے کہ بھئی یہ سارا کام کیوں ہو رہا ہے, وہ اب اپنے اپنے بارڈرز خود بند کر دیے. تو بالکل ہی 180 ڈگری پہ چینج آ گیا ہے سارا کا سارا. تو اب صورتحال کیا بن گئی, ان کو نقصان ہوگا اس سے, ظاہر ہے ان کو نقصان ہے. اب ان کو بھی نقصان, اکیلا چھوڑ دیا ہے بالکل. اور پھر اس کے ساتھ اب تو ایز اے کلیکٹیو آپ نہیں دیکھ سکتے کہ ساری کی ساری یورپ, اب ہر ملک کا اپنا اپنا پرابلم آ گیا ہے, اپنی مفاد. وہ تو جو بیسیکلی یونٹی تھی اور اس کی وجہ سے جو فوائد تھے وہ تو امن کے حالات میں تھے نا. ابھی تو یہ ساری غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. آپ نے بچپن سے لے کے اب تک ایسی صورتحال کبھی دیکھی ہے آج تک, وبا کی صورت میں ہو یا یہ جو ابھی صورتحال مارکیٹس میں جو رش ہے, کرفیو ہے, کہ ایک جیسا پاکستان میں جب ہوتا تھا, کبھی دیکھا اپنی زندگی میں آپ نے؟ یہاں پہ تو کبھی نہیں دیکھا, تقریباً 19 سال ہو گئے مجھے, یہ والی صورتحال تو پہلے کبھی نہیں دیکھی. یورپ میں بھی ظاہر ہے کبھی سنا نہیں, ایون ہم نے تو کبھی سعودیہ وغیرہ میں اور UAE وغیرہ اور ان ممالک میں بھی یہ کبھی صورتحال دیکھی نہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب یہ چیز نئی سوشل میڈیا پہ آئی تھی تو ہمیں ایسا ہی لگا تھا کہ یار جیسے ایک رومرز ہوتے ہیں اس طرح کی. اب جب کہ یہ امریکہ اور پارلیمنٹیرینز کو ہو رہے ہیں اور صدور کو ہو رہے ہیں, کینیڈا کا صدر جو ہے وزیر اعظم اس کو, اور پھر اس کی وائف, اور یہ سب جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں, تو اس سے اب تاثر تو یہی جا رہا ہے کہ یہ ایک انتہائی سنجیدہ قسم کا معاملہ بن گیا ہے اب دنیا کے لیے. اب امید یہ ہے کہ کیونکہ یہ سب کا ایک مشترکہ معاملہ ہے تو اس کا حل بھی جلدی. آخری بتائیں کہ کب آپ کی پریڈکشنز, چونکہ آپ بھی رہے ہیں میڈیا کے ساتھ, آپ کی وابستگی رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک اس وبا سے یا اس بیماری سے قابو پا لیں گے, کب تک کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو اللہ کے ہاتھ میں اس کے دو پروسپیکٹیو ہیں. ایک تو ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ یہ بیماریاں لاتا بھی اللہ ہی ہے اور لے کے بھی اللہ ہی جاتا ہے. زبردست. تو جیسے سب سے بڑا تو پروسپیکٹیو, جو سب سے بڑا نقطہ نظر ہے تو وہ تو ہمارا یہی ہے. باقی اسباب کی لائن سے اگر دیکھا جائے تو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں. یہ جو بیسکلی اس کی ویکسین ہے جو بننی ہے, بہت سارے لوگ کلیم کر رہے ہیں ہم نے بنا لی ہے. امریکہ کی کچھ یونیورسٹیز ہیں, انہوں نے میڈیکل انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بنا بھی لی ہے. اب اس کو چوہوں پہ انہوں نے جو ہے وہ ٹیسٹ کیا ہے, اب وہ ہیومنس پہ بھی کریں گے. اور ظاہر ہے لیکن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یہ ایک لانگ پروسیجر ہوتا ہے, 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, سال بھی لگ سکتے ہیں. اب ظاہر ہے اللہ کا کسی چیز کو اپلفٹ کر لینا وہ ایک دوسرے انداز میں ہوتا ہے. جیسے تعاون کی بیماری ہوتی ہے وہ ایک خاص عرصے تک رہتی ہے, پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خود سے ختم کرتے ہیں. تو اسی طرح میرا نقطہ نظر اس میں یہی ہے کہ اللہ ہی اس کو کریں گے. اب اسباب کیا بنتے ہیں یہ بھی ظاہر ہے اللہ ہی کروائیں گے. آنے والے دنوں میں بنے تو ویکسین ہے کہ آپ کوئی پیغام جتنے بھی تاجر حضرات ہیں پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ, کیونکہ درس قرآن انٹرنیشنل کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ دیکھیں سب سے بڑا تو پیغام یہی ہے کہ بھائی ذخیرہ اندوزی تو بالکل نہ کریں. ذخیرہ اندوزی کرنے والا جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا, ایک تو یہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مسلمان جو ہے جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو اچھا مومن ایمان والا آدمی جو ہے اس صورتحال سے ایسے فائدہ اٹھاتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو معاف کرواتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو آپ جتنی لوگوں کی مدد کریں گے, ہیلپ کریں گے, تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے.
دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو ہم اسلامک ملک میں ہیں، پاکستان میں اگر مثال کے طور پہ، تو وہاں ظاہر کرنے کے کام دوسرے ہیں. اب یہاں پہ ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، یا یہاں یو کے میں ہم جو رہتے ہیں، ہم ایک کاسموپولیٹنز یعنی کہ ماحول کے اندر ہم رہتے ہیں. تو یہاں پہ صرف مسلمان ہی نہیں ہیں بلکہ دوسری کمیونٹیز بھی ہیں. تو یہاں پہ ہمیں پورا موقع ہے کہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے اور اپنے جو عادات اور اپنی جو ڈیلنگ ہے اس کے ذریعے سے اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ڈیل کریں کہ وہ ان کو لگے کہ ہاں مسلمان کی ڈیلنگ ایسی ہوتی ہے. تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم ان سے اچھے طریقے سے ڈیل کریں. تو یہ ایک فائدے کی بات بھی ہو سکتی ہے ہمارے لیے. باقی رہی بات کہ جس پہ بیماری ہاری آنی ہے، جس نے جانا ہے دنیا سے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ نہ تو وہ ایک سیکنڈ پیچھے ہو سکتا ہے نہ ایک سیکنڈ آگے. تو لہذا اپنے دل کو جو ہے وہ قابو میں رکھیں، اپنے معاملات کو قابو میں رکھیں، پینک بالکل نہ کریں. گھر والوں کو، بچوں کو، دوست احباب کو ہر طرف صبر کی تلقین کریں انشاءاللہ. اور اگر کوئی آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو ہے وہ سمجھ کے اس کو جو ہے وہ اختیار کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ. درس قرآن انٹرنیشنل کا میزبان اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.